اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبر بہت بڑی ہے، تہلکہ مچا دینے والی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ بھارتی سرکار ایک بار پھر اوندے منہ گر پڑی ہے، منہ کے بل گر پڑی ہے۔ مودی ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے، ایک بار پھر اس جو یہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے وہ بھی بے نقاب ہوئی، اور اب جو کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ بھی بے نقاب ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے میں ماضی میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کل پریس کانفرنس کی گئی شاہ محمود قریشی اور موحد یوسف نے جو ایک پریس کانفرنس کی، اور شری مزاری بھی تھی اس پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کشمیر میں جو بھارتی دہشت گردی ہے اس کے بھی ایک ڈوزے اور ایک ثبوت پیش کیا۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں ایک بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھی پاکستان نے ڈوزیر پیش کیا تھا کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرواتا رہا، بلوچستان میں کس طرح کی گیم کھیلتا رہا، اور قدم قدم پر جو ہے وہ گورنمنٹ نے پھر اس کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔ جعلی خبریں تو وہ پھیلاتا ہی رہا پاکستان کے علاوہ، لیکن جب دیکھا گیا پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہمارے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بھارت جو ہے وہ پورا موبلائز ہوا ہے پاکستان کے خلاف، تو وہ ہوا کیوں؟ بیسیکلی ہوا یہ کہ پچھلی گورنمنٹس جو تھی اس میں یہ بڑے مسائل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی گٹھ جوڑ ہوتا تھا، کوئی مفادات جڑے ہوتے تھے۔ آپ پچھلی حکومت کے وہ جو وزیر اعظم گزرے ہیں نواز شریف صاحب، وہ کلبھوشن یادو کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور کیوں نہیں لینا پسند کرتے تھے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور ایون کہ تسنیم اسلم صاحبہ جو دفتر خارجہ کی سابق ترجمان ہیں، وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں بولنے نہیں دیتے تھے، بھارت کے خلاف سختی سے آرڈر تھے، انسٹرکشنز تھی کہ کشمیر کے خلاف بھی جو ہے کشمیریوں کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور مودی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے شاید مودی کو گود لیا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے، تبھی تو بغیر ویزے کے جو ہے وہ کبھی ان کو بلا لیتے ہیں شادی پہ، کبھی جندال صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ تو خیر یہ اس طرح کے چکر تھے کہ ماضی کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی بھارت کے خلاف کبھی کھل کے بات نہیں کرتی تھی، لیکن یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے جس نے یہ قدم اٹھایا اور قدم قدم پر بھارت کو ایکسپوز کیا بلا ڈرے بغیر کوئی، کیونکہ ان کے مفاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی وجہ تھی کہ 2018 کے الیکشن سے ایک دو دن قبل بھارتی اخباروں کی جو ہے شاید سرخی بنی ہوئی تھی کہ اگر تو یہ جیت گئے عمران خان صاحب تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں تو نواز شریف کے ساتھ کمفرٹ ہو رہا ہے کام کرنے میں، تو اس طرح کی باتیں۔ اور یہ اس کا بھی وہ جو بھارتی دفاعی تجزیہ کار تھا وہ اپنی منہ زبانی کہہ چکا ہے کہ نواز شریف پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں تو یہی سوٹیبل ہے۔ تو خیر وہ جب چلے گئے تو جب دیکھا مودی نے کہ یار یہ تو عمران خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنیریو کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں بھارت کی طرف سے زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر پاکستان نے ڈوزیر پیش کیا، اور ڈوزیر پیش کرنے کے بعد جو اقوام عالم ہے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ اقوام عالم تو الگ بات ہے کہ اقوام متحدہ اور یہ جو عالمی پلیٹ فارمز ہے وہ ابھی بھی منافقت کر رہے ہیں، اور یہ بھارت اور ان کے ساتھ لوبی بنائے ہوئے ہیں، منوپلی کیے ہوئے ہیں۔ جب یہاں بات آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں موند لی جاتی ہیں، اور جب مسلمانوں پر بات آتی ہے تو تب بھی آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، اور جب بھارت کے اوپر کوئی بات ہو جائے یا ان کے اپنے اوپر کوئی بات ہو جائے امریکہ کے اوپر یا یورپ کے اندر، تو تب ہاہاکار مچ جاتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا ابھی سین چل رہا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے کرنٹلی۔ تو ڈوزیر تو پیش کیا، تو پہلے جب ڈوزیر پیش کیا گیا تو اس میں آنکھیں کھول دی گئی، بات سنی گئی، یہ ایک فائدہ ہوا ہمیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے ہمارے اس ثبوتوں کو ڈینائی نہیں کیا، اور موحد یوسف صاحب آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ان ثبوتوں کو اگر کسی نے کوئی اس پہ ایکشن دیا تو کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا، نہ کسی نے چیلنج کیا ہے۔ تو آج بھی اسی قسم کے ڈوزیر پیش کیے گئے، لیکن فرق اتنا تھا کہ آج کے جو ڈوزیر پیش کیے گئے تھے وہ 131 صفحات پر مشتمل ہیں، اور یہ کشمیر بیسڈ جو دہشت گردی کر رہی ہے مودی سرکار، یہ اس حوالے سے ہے بیسیکلی۔ اور وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مودی جو ہے پیلٹ گن سے اور وہاں فائر کر کے لوگوں کی آنکھیں چھین رہا ہے، بنائی چھین رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، خون میں نہلا رہا ہے، اور وہاں پہ صحافت جو ہے وہ بند ہے۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو کل بھی میں نے ایک ویڈیو دی تھی جس کے اندر وہ جھوٹی خبروں کی بات کی گئی تھی، تو یہ لوگ یہاں کیوں نہیں بولتے؟
یہ صافی، ان صافیوں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اگر یہ اتنا ہی ان کو اپنے صافی بھائیوں کا خیال آتا ہے کہ ہمارے تو صافی بھائی کی فلاں صافی بھائی کی جو ہے وہ زبان بند کر دی گئی ہے، تو وہاں پہ کشمیری بھی ہیں، کشمیری صافی بھی ہیں جو اپنی کشمیر عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. بابر قادری ان میں سے ایک تھے جو شہید ہو گئے، جنہوں نے صرف ایک کیا ان کا تھا جرم کہ انہوں نے ورناب گوسوامی جو مودی کا پالتو ہے اس کے سامنے بات کی، اس کے سامنے یہ کہا کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان مردہ باد. تو بس کچھ دن کے بعد ہی ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. تو یہاں پہ بھی بولیں، لیکن میں نے کل ہی بتایا کہ وہ پپٹ ہے، کہ ہمارے کچھ چند گندے انڈے ہیں صافت میں، وہ پپٹ ہیں، وہ نہیں بولیں گے کبھی بھی. یہ صاف ان کے لیے بولیں نا، وہ بوزا کشمیر کے صافیوں کے بارے میں بولیں، لیکن نہیں بولیں گے. بچال ہے کبھی بولیں. تو 131 صفحات پر مشتمل یہ ڈوزیر پیش کیا گیا، اور اس کے اندر بھارت کی جو جبری دہشت گردی ہے کشمیر میں اس کو ایکسپوز کیا گیا اور ثبوتوں کے ساتھ. اور یہاں پہ بھی آڈیو کال سنائی گئی بھارتی فوجیوں کی کہ وہ کس طرح سے دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں. اور اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے باقی ممالک کے سفیروں کو بلا کر یہ ثبوت پیش کیے جائیں گے جیسے پہلے ڈوزیر پیش کیے گئے تھے. تو اس طرح کیے جائیں گے، اور اس کے اندر بیسیکلی وہ ثبوت جو ہیں پاکستان کی طرف سے تو محدود ہیں، لیکن بین الاقوامی جریدے ہیں انہوں نے یہ بات کی. مودی کو تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ کہا ہے کہ تو کرپٹ آدمی ہے یہ. تو وہاں پہ بھی ایکسپوز کیا جا رہا ہے. عالمی جریدے ہیں، امریکی جریدے ہیں، برطانیہ کے جریدے ہیں، وہ انہوں نے ایکسپوز کیا ہے ادھر مودی کو، اور وہی ثبوت پاکستان نے پیش کیے ہیں ڈوزیر میں ملا کر. تو یہ پاکستان کے ثبوت کم ہیں اور باقی جو دنیا کے ثبوت ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں. تو اس لیے وہ زیادہ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ڈوزیر جو ہے وہ وزن والا ہوگا اور زیادہ افیکٹو ہوگا. تو خیر اب یہ حکومت نے اب بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ان کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، رگڑنا ہے جہاں جہاں یہ غلط کریں گے. اور 15 سال سے جعلی خبروں کا بیوپار کر رہا تھا بھارت، وہ بھی ایکسپوز ہوا اور یہ بھی ایکسپوز ہوا، اور آگے بھی مودی ایکسپوز ہوگا. مودی کو پتہ نہیں کیا کھجلی ہے، کیا خارش ہو رہی ہے اس بندے کو، سمجھ سے بالا تر ہے. کیا چاہتا ہے یہ بندہ، کیوں ذلیل ہونا چاہ رہا ہے؟ پہلے اپنا بھارتی وہ کارٹون بھیج دیا پائلٹ اس نے، ٹھیک ہے، پھر گنجا گرفتار ہو گیا اس کا جو جاسوس کلبھوشن یادو. تو بھائی اب تجھے مار پڑنی ہے، تو نے ایسی ماریں کھانی ہے نا تو زندگی بھر یاد رکھے گا یہ. تو اس کو تو عقل موت ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس نے ایسی ذلت کی موت مرنا ہے نا. یہ کشمیریوں کی ہاں لگی ہوئی ہے اس کو، اور اب یہ اثر کرنے لگی ہے. مودی کا گہرا اب تنگ ہو چکا ہے. مودی کا جو شائننگ انڈیا نا اب برننگ انڈیا میں تبدیل ہو رہا ہے، اور اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں. کیونکہ ظلم جو ہے وہ جتنا جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر مٹ کر تو رہتا ہی ہے. تو اب مودی کا جو انجام ہے نا وہ بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اللہ کی رسی جو ہے وہ بہت دراز ہے، لیکن جب وہ کھینچنے پہ آتا ہے نا ظالم کی رسی تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اور مودی کے پاؤں سے بھی انشاءاللہ ایسے زمین نکلے گی اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اسی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.